ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ. عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی، تو اللہ بہت زیادہ. میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں، ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں، یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی ہے، میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم بختوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ. اور بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے، دیوالیہ نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے، اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا ہے. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں. عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے ہی مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے ہی پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے. صحیح، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھئی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس پہ دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس کو میں ابھی حدیث سناتا ہوں، اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ. حرام میں اگر ملے گا بھی نا تو سکون گیا. لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھئی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے. تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ
اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں۔ امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال۔ بولتے کیوں نہیں، کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا۔ میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ۔ ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ۔ میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا، شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی۔ تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو، اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی۔ وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ۔ لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے، 20 سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا، مرد نہیں چھوڑتا، جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت، اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے۔ بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی، یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے، تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے۔ قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں۔ جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا۔ ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے، گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں، ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے، مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا، اس دین کو فالو کروں گا۔ آج پڑھتے جا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں، نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں۔ اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ ہم کہتے او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار، ٹینشن ہو گئی۔ ابے بیگم بھی بولتی مروا دیا، میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی۔ میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا۔ ابا کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا، یہ مسافر تھا، اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے، یہ اس کی علامت ہے، یہ بندہ کیا ہے 1 نمبر۔ ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا۔ پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا، یہ شریف آدمی ہے بیٹا، یہ امانت دار ہے، تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی، جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا، ہے بھائی؟ اور اہم بات یہ اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے، اللہ کے لیے خدمت کی ہے، اور صحت مند بھی ہے، اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے۔ دیکھو 2 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا، یا صحت مند تو سست ہو۔ سست لوگ کبھی بھی، میں ایسے ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی، آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے، لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں۔ میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں، آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ، سچے واقعات ہیں، ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں، اب موضوع چینج ہو جائے گا، سچے واقعات ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ میں مسجد میں سنا مجھے بھی مناسب نہیں ہے، کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ مسجد میں سنانے کے نہیں، ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار کیا بتاؤں میں آپ۔ تو سست کتنا بھی صحت مند ہو، اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے، پھر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے، نہ یہ کمزور ہیں، اور ایماندار بھی ہیں۔ رزق کون دے گا؟ یہاں یہ سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے اللہ غنی کر دے گا، بھائی نکاح کر دیں گے اللہ کا وعدہ ہے غنی، نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی۔ تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی، یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی، اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر، راستہ ہی بھول گئے، بھائی یہ تو بڑی مصیبت۔ وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں، بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا،
اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف، اسی میں خیر ہوگی۔ اور کمال کی بات، جا کے نبوت ملی، تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے، اللہ کہنے جانا کدھر ہے؟ سیدھا فرعون کے پاس، اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے، ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں تیری، کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے؟ میں موسٹ وانٹڈ آدمی، مجھے تو وہ بھنک پڑے گی، قتل کر دیں گے۔ اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے، تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے؟ ڈائریکٹ فرعون سے۔ تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا، اللہ میں نے تو قتل کیا، مجھے مار دیں گے وہ، اور یہ ہے، اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، جانا پڑے گا تجھے، جانا پڑے گا، اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی۔ اور پھر اتنی آزمائشیں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی، جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے، اور عذاب شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے، معجزے دیکھ چکے تھے، کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں، اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں۔ اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں؟ عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے، ناکام کرنے کے لیے نہیں۔ اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے، تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عیاش ہے، وہ تو ظالم ہے۔ یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی، دفتروں میں بھی، گھروں میں بھی، کاروبار میں بھی، مسجدوں میں بھی، ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے، نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ۔ غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس، پھر سکون بھی ملے گا، پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا، ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا، پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ غلط ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا، آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا، لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے، اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا، آپ نے 3 رسگلے کھا لیے، بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا؟ آپ کا دشمن، آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے، یار یہ رسگلے نکالو، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں، پیسے ملیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے، وہ اس پیسے سے، عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع، اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع، یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیاں دے رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تمہیں حکومت دے گا۔ ان الارض للہ، دیکھو زمین اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء، ان الارض للہ یرثھا من یشاء، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یہ کہاں چلا گیا بیان نا؟ اچھا، پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں۔ اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا، بھائی اب انتظام ہو گیا، اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی، ادھر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا۔ اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی
اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہی ہے, تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی, تھوڑا سکون ملا, اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا, راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا, اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی, 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے, زیادہ تیز ہے. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے, لیکن آگے کیا ہے, راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوہ طور پہ ہوا تھا, راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون, پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا. پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ, اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, کلا ہرگز, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے, دشمن نے گھیرا غار میں, تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو, ہمارے ساتھ کون ہے, اللہ ہے, میرے ساتھ بھی ہے, تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی, کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے, اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا, توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں, مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے, لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا, تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے, تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا, اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ, بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں, ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا, اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے, میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی, یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام. جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں, تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا, دوبارہ زندہ کرو, ٹھیک ہے نا, چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی, پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو, ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے, یہ تورات ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی, ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں, جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے, وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں, ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے, اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں, 2 بچے ہی اچھے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے, میں کیوں پالوں, بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی, میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا, میں اپنا پیسہ, ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا, آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں, میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے, ادھر جیب میں پیسہ آیا, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو, وہ بیٹھے, وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے, وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے, وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے, وہ ساس پہ خرچ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا, یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخی تھا, غریب ہو گیا, تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے. کہہ رہے بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں, اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی, اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں, اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی, اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتا ہے. اور جو لبرل لوگ ہیں نا, جو مذہب کو نہیں مانتے, کیلکولیشن, ٹینشن, اتنی دولتیں لوگوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں, اتنی دولتیں, اور پھر میرے یعنی
واقعات آتے ہیں نا یار, تمہارے 1 کروڑ ڈوب گیا تو تم ٹینشن میں کس بات, تمہارے پاس 20 کروڑ رکھے ہوئے ہیں, کیا ہو گیا؟ 1 کروڑ ڈوب گیا تو ناشتہ تو کر رہے ہو نا, پراٹھے تو کھا رہے ہو اسی طریقے سے, دوپہر کھانا بھی کھا رہے ہو, رات کھانا بھی کھا رہے ہو, تو ہٹے کٹے فٹ فاٹ تو ڈوبنے سے کوئی کچھ کمی تو نہیں آ رہی نا باڈی میں, ویسے ہی فٹ فاٹ ماشاءاللہ. لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں, بس آخری بات بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار بیگم تو اسی لائف اسٹائل کی عادی ہو گئی ہے نا, بزنس میں لاس ہو گیا تو بیگم کو کیسے کھلائیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرڈ آدمی کے لیے کہ کاروبار میں لاس ہو گیا ہے, ہمارا اب لائف اسٹائل کو اب تھوڑا سا نیچے آ گیا, بچے اسی کے عادی ہو چکے ہیں, اب میں ویسا کھلا نہیں سکتا, اب ٹینشن ہو رہی ہے. کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, بیگم صاحبہ کو بتا دیں, بیگم صاحبہ میں یہ کھلا سکتا ہوں, آپ نے رہنا ہے رہیں, نہیں تو پتلی گلی سے. بھائی اب میں چوری تو نہیں کروں گا نا, رزق کس کے ہاتھ میں, اللہ کے ہاتھ. میری جو محنت ہے وہ میں کر رہا ہوں بھائی, مجھ سے جو ہو سک رہا ہے وہ میں نہیں کر رہا ہوتا, پھر تانے بھی بنتے ہیں, پھر خلا بھی بنتا ہے, پھر طلاق بھی بنتی ہے, پھر چترول بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے, سالوں سے پٹوانا بھی بنتا ہے. لیکن میرے بس میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ہے, تو میں بھی سوکھی روٹی کھا رہا ہوں, اور ہمارے نبی بھی جو ہے نا فاقہ ہوتا ہے تو ہم بھی فاقہ, آج پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں, تو یہ تم بھی سحری میں 2 پاپے کھا لینا, میں بھی کھا لوں گا. یا تو میں باہر پیسے کھا کے باہر جو ہے نا میں لگژری لائف گزار رہا ہوتا, گھر میں تو میں فاقوں میں رکھا ہوتا, پھر تو بات ہے. لیکن جب یہ اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بیگم جائے گی, بچے کہیں گے ایسے ہوگا, تو بولو بھائی میں نے اللہ کے لیے پیدا ہوا, بھی بچوں کے لیے میں پیدا ہوا ہی نہیں. both are made for each other ہے ہی نہیں, یہ جملہ ہی غلط تھا, یہ میں نے تمہیں صرف پٹانے کے لیے کہا تھا شادی کے موقع پہ. یہ پٹانے کے لیے کہتے ہیں نا, we both are made for each other. وہ بھی کہتی ہے, وہ کیا ایک بڑا اچھا سا جملہ ہے, خیر وہ بھی کہتی ہے ہم بھی اسی لیے بنے ہیں. تو بیگم وہ تو پٹانے کے لیے بنا تھا, لیکن میں اللہ کے لیے بنا ہوں, مجھے اللہ کو خوش کرنا ہے. اللہ نے کہا ان چیزوں میں ٹینشن نہ لو, ٹینشن صرف آخرت کی رکھو, اس کے علاوہ بیگم میرے ویسے ہی سر کے بال ختم ہو چکے ہیں, ٹینشن لینے کی عمر نہیں ہے. جو کھلا دیا پلا دیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, ورنہ آپ پتلی گلی سے جا سکتی. شریف خاندان کی اچھی ہوگی گزارا کرے گی, نہیں ہوگی تو چلی جائے گی, تو خوشی خوشی. لوگ کہتے ہیں پھر لوگ تانا دیں گے, ابے تو بھائی لوگوں کی پرواہ بالکل نہ کرو. 100 سال پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بڑی گندی گندی گالیاں پڑا کرتی تھیں, گالیاں دینے والے بھی قبروں میں, اور جن کو دی جا رہی تھی وہ بھی کہاں. نہ عزت کرنے والا رہے گا, نہ جس کی عزت کی جا رہی ہے وہ رہے گا, نہ ذلیل کرنے والا رہے گا, نہ جس کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہ رہے گا. سب تھوڑے دنوں کی کہانی, ختم, فنش. نئی نسل آئے گی, اللہ کہے گا اس کے عمل کو اللہ دیکھے گا, اور فرشتے فائلیں لپیٹ کے چلے جائیں گے. آخرت میں پتہ چلے گا کون عزت دار تھا اور کون ناکام تھا, یہ آخرت میں پتہ چلے گا. تو فیملی میٹر میں بھی نا وہ دیکھا کرو کہ میرے بس میں کیا ہے. جو چیز بس میں نہیں ہے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لینی ہے. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے رزق بڑھانا بھائی, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے بس میں اس میں سستی نہ کرو. آپ بڑھ جائے ٹھیک ہے, نہیں بڑھے بھائی اسی پہ ہم خوش ہیں یار, اللہ اسی پہ راضی ہے بس, ٹھیک, کوئی بات نہیں. گولے گنڈے بیچیں گے ہم تھوڑے دنوں میں, کوئی مسئلہ نہیں. دمبوں کا کاروبار کریں گے. تو بیگم کو بھی بتانا, میرڈ آدمی کے لیے نہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. باپ سے تانے مل رہے ہیں, بے کماتا کیوں نہیں ہے, ماں سے تانے مل, اماں کو بتا دو اماں میرے بس میں یہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کما سکتے, ایکچولی میں نہیں کما سکتا اس سے زیادہ, تو آپ مجھے رکھنا ہے رکھے, نہیں تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں. گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, فٹ پاتھ پہ سو جائے جا کے, 2-3 دن نیند نہیں آئے گی, پھر آنا شروع ہو جائے گی. اتنا خدا کی قسم مزہ آئے گا نا, پیسے واپس. کیونکہ مقصد آخرت ہے بھائی, ہے ہی نہیں. اور پھر جو پیسہ آئے گا اس میں مزہ بھی بہت آئے گا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو کہ اللہ میری ضرورت صرف 2 وقت کی روٹی ہے. اب جو اللہ بنگلہ دے گا, گاڑیاں دے گا, تو آدمی کہے گا اللہ میں نہ اس کا مستحق ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے, پتہ کھلایا جا رہا ہے. اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں الحمدللہ. ایک میرے پاس آگے کہتے ہیں حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا, اتنا پیسہ آ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ہم تو نہ نیک ہیں اتنے, اور نہ جناب ہم نے کوئی اتنی محنت کی ہے, کیا کریں. میں کہتا ہوں شکر ادا کرو بھائی اللہ کا, اور کیا کرو, اور نیک بننے کی بھی کوشش کرو اگر نہیں ہو تو, ہے نا, شکر ادا کرو اللہ کا. ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں, جتنا مرضی کما لو, ہائے پیسے ہی نہیں ہے, ہائے خرچے نہیں ہو رہے, ہائے یہ نہیں ہو رہا, ہائے وہ نہیں ہو رہا, تو ہائے 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 میں ایک دن جنازہ اٹھے گا اور بالآخر قبر میں بچے پھینک کے آ جائیں گے, اور پھر بھول جاتے ہیں. 2-4 دن بعد بچے یاد نہیں رکھتے تو محلے والے کہاں سے یاد رکھیں گے بھائی, اور یاد رکھ بھی لیں گے تو آپ کو اسے یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے. تو
اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداری کا جو درجہ اللہ ہم سب سے چاہتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو انسان فنا کر دے۔ بس جیسا اللہ چاہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ چاہ رہا ہے آپ کو غریب رکھنا، میں اس غربت پہ راضی ہوں۔ اللہ چاہ رہا ہے امیر رکھنا، میں امیری پہ۔ حضرت حسن بڑے مالدار تھے، بہت دولت تھی، تو کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، آپ کے نانا، آپ کے پاس اتنی دولت۔ انہوں نے کہا اللہ اگر دولت چاہ رہا ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ خام خامے تکلف کرتے ہیں نا، ایکچولی میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنی ٹینشن ہے مجھے، میں تو غربت کی زندگی چاہ، لیکن کیا کروں، لوگ ہدیے دے کے چلے جاتے ہیں تو بالآخر مجھے نہاری مغز ڈال کے کھانی پڑ جاتی ہے۔ آئی بات سامنے؟ بعض لوگ بزرگ ہوتے ہیں، کھا بہت اچھا رہے ہوتے ہیں، جب نیک لوگ ہوتے ہیں کھا بہت اچھا، گاڑیاں بہت اچھی، تو جب لوگ کہتے ہیں کہ آپ اتنی لگژری لائف اسٹائل، ایکچولی وہ کیا کریں یار، اب مجبوری ہے۔ بھائی بولو ہے نا، اللہ کا فضل ہے یار، جب اللہ اچھی گاڑی دے رہا ہے، اچھا لگژری لائف ہے، تو تیرے کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نہاری اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا، کل میں نے نہاری کھائی ہے، مغز نہاری، اس لیے مجھے یاد ہے حقیقت، تو اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں نا میں۔ اچھا میں نے تو اپنے خرچے پہ ہی نیت تھی، لیکن وہ اس نے پیسے لیے نہیں، وہ کہے گا اپنے خرچے پہ نہیں کھائی مفتی صاحب، ایسا نہیں کرو، بیان سب سن رہے ہوتے ہیں نا، لیکن میری نیت اللہ کی قسم اپنے خرچے پہ ہی تھی۔ وہ اس بندہ جاننے والا نکلا، اس نے لیے نہیں پیسے، تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اگر وہ نہیں لے رہا۔ ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ، صحیح ہے نا۔ تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو، یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے، یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان، قبر کے پیٹ میں ہوگا، اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں۔ موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی، کامیاب ہو گئے۔ فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری، برباد ہو گیا وہ۔ تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان، سمجھ رہے ہو؟ اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان۔ ڈپریشن سے، اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے، سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے، اللہ والوں کے ساتھ بھی، جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے۔ اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے، ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں ہے یہ۔ اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا، یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ہیں ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی ہے، یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا، آدمی کہتا ہے میں سالہ میں اپنی بیوی بھاگ گئی ہے تو لطیفے سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے تو، لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے، اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے، یہ ہرلائی ہوئی زندگی گزر رہی ہے، ہوس، لالچ، ادھر سے نہ چھوڑو ادھر سے نہ چھوڑو، ٹینشن، اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے، پھر چھن نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا، ٹھیک ہے، اللہ نہیں دے گا تو اب کیا، اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں، مانگتے رہیں گے اللہ سے ہم۔ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے، یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی، تو مجھے دے نہیں دے میں تو بس گزارا کر، نہیں بھائی، اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں، میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے۔ اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے صحت بھی چاہیے، مجھے نیک بیوی بھی چاہیے، مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے، مجھے عزت بھی چاہیے، اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے۔ وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے اللہ، وہ وسیم بھائی کو آزما لے، مجھے چھوڑ دے۔ صحیح، نام نہ لو لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ مجھے تو کشادگی، تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ یہی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کو جب پتا چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے تو وہ دعا مانگنے لگے، اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں۔ آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو، خود نہیں مانگو اللہ سے۔ تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئیں، جب صحت ملی ہے نا ان کو تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں، گولڈ۔ تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا، اتنی دولت دے دی، اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں تو جمع کر رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں، تو جتنا دے گا میں تو لوں گا، آنے دو بھائی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے، ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں،
ابا ایک گڑے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹھ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ ایسے ہی. بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہم میں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں. تو ہمیں بس معافی چاہیے.